ابھی آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے سندھ اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا مسلمان ہونے کے حوالے سے. جو لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، خبریں وغیرہ سنتے ہیں، اخبار وغیرہ پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہوگا یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کمزور ہو چکا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، اسی لیے ہم جو ہیں وہ مغربی خداؤں کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے قرآن و سنت کے خلاف آپ کا کام ہی کیا ہے؟ آپ 40 سال سے، کوئی 40 سال سے، کوئی 50 سال سے، کوئی 60 سال سے کوئی جماعت جو ہے وہ پاکستان میں سیاست کر رہی ہے اور کرپشن کرتے جا رہے ہیں. ہم نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا. وہ کرپشن کر رہے ہیں، پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے، ہم نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا. اب ان لوگوں نے مذہبی معاملات کو ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا. مذہبی معاملات کو چھیڑنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ جب پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنا پر بنا ہے تو اس میں اسلامی قانون کیوں نافذ نہیں ہو سکتا؟ انتہائی شرمناک بل جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور عنقریب سنا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں بھی پیش کیا جائے گا کہ جی اگر کوئی 18 سال سے پہلے مسلمان ہونا چاہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کو جج کے سامنے پیش کیا جائے گا جی کہ یہ فلاں صاحب مسلمان ہوئے ہیں. پھر جج جو ہے وہ اس کے سامنے دوسرے مذاہب کی کتابیں پیش کرے گا، اور جس مذہب سے وہ تعلق رکھتا تھا اس کے پادریوں کو اور اس کے مذہبی پیشواؤں کو اس کے سامنے پیش کرے گا، ان کے حوالے کرے گا. وہ 90 دن تک اس کو تبلیغ کریں گے. اگر تبلیغ کرنے کے باوجود بھی وہ مسلمان ہی رہا تو پھر وہ مسلمان ہو سکتا ہے، وگرنہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کتنی شرمناک بات ہے. یہ بل پیش کیا گیا سندھ اسمبلی میں. تو یہ لوگ جب جب مذہبی معاملات کو چھیڑتے ہیں تب تب تباہ و برباد ہوتے ہیں. پچھلی حکومت نے بھی ایسا ہی کیا تھا. پچھلی حکومت نے بھی مذہبی معاملات کو چھیڑا تھا. انہوں نے ختم نبوت کا وہ جو معاملہ تھا، وہ ختم نبوت کے معاملے میں انہوں نے ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی. اور ہمارے ایک مولانا ہیں علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے مذہبی معاملات کو چھیڑا ہے، تمہاری نسلیں بھی بدبودار ہو جائیں گی. عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ کوئی بھی تمہارا نام نہیں لینا پسند کرے گا. تو ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ العزیز ایسے ہونا ہے. یہ کرپشن کر رہے ہیں، یہ بدکاری پھیلا رہے ہیں، یہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ملک پاکستان میں مہنگائی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. ہم نے کبھی ان کو برا نہیں کہا. لیکن جو ملک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بنا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے نام پر بنا ہے، اس دین میں جب یہ چھیڑ چھاڑ کریں گے، کیا ضرورت پیش آئی کہ ہم نے اقلیتوں کو تحفظ دینا ہے؟ در حقیقت اقلیتوں کو تحفظ نہیں دینا ہے، انہوں نے اپنے مغربی خداؤں کو خوش کرنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہماری جانیں حاضر ہیں دین کے لیے، ہماری جانیں حاضر ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے ہوئے قوانین کے لیے. آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بول کے بتائیں جی، کوئی بول کے بتائے. ہاں جی، ایک روایت کے مطابق 7 سال، ایک روایت کے مطابق 10 سال، اور بزرگوں نے فرمایا جی 12 سال، یعنی 18 سال سے کم تھی حضرت علی المرتضیٰ کی. اور کتنے ہی صحابی ہیں، اور جن جو صحابہ نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا، ان کی عمر کتنی تھی؟ ہاں جی 13 سال اور 14 سال، 2 بھائی تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. انشاءاللہ العزیز ان کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی، ان کے نام لیوا بھی نہیں رہیں گے، اور پاکستان میں جو ہے وہ رسول اللہ کے دین کا جو ہے وہ پرچم بلند ہو کے رہے گا انشاءاللہ العزیز. مشکل وقت ہے، تنگی ہے، اور دین جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے. العطایا علی قدر البلایا. اور ہمیں بھی بعد میں بڑے لوگ سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں جی نہیں جی یہ سیاسی باتیں ہیں، سیاسی باتیں مسجد میں نہیں ہونی چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سیاست کا مطلب کیا ہے؟ اگر سیاست کا لغوی معنی دیکھا جائے، اساسا یسیسو سے ہے. سیاست کا لغوی معنی ہے اصلاح کرنا، اور اصلاح جب بھی ہوئی ہے وہ منبر و محراب سے ہی ہوئی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں سیاست کہاں ہوتی تھی؟ مسجد میں بیٹھ کے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ مبارک میں سیاست کہاں ہوتی تھی؟ مسجد میں بیٹھ کے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فیصلے کہاں ہوتے تھے؟
مسجد میں بیٹھ کے. حضرت عثمان غنی کے زمانہ مبارک میں فیصلے کہاں ہوتے تھے؟ مسجد میں بیٹھ کے. حضرت امام حسین نے جو کربلا کا جو فیصلہ کیا تھا وہ بھی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے کیا تھا, صحابہ کی موجودگی میں بیٹھ کے کیا تھا. تو آج عجیب لوگ نکلے ہوں کہ نہیں جی مولویاں دا سیاست کی کام ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جب دین اور سیاست کو ہم جدا جدا کریں گے تو پھر گنڈا گردی بچتی ہے. اور آج اسی وجہ سے جب ہمارے بزرگوں نے, ہمارے پیشواؤں نے, ہمارے علماء نے پاکستان, تحریک پاکستان چلائی تھی اور پاکستان بنایا تھا, پاکستان بنا کے انہوں نے قائد اعظم کے حوالے کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں. علماء پھر اپنے حجروں میں چلے گئے, مشائخ اپنے حجروں میں چلے گئے, وہ اللہ اللہ میں مصروف ہو گئے. انہوں نے تسبیح اور مصلی کو جو ہے وہ غنیمت جانا. انہوں نے کہا جی ملک پاکستان ایک علیحدہ وطن بن چکا ہے, علیحدہ ریاست بن چکی ہے, اب کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. لیکن 70 سال سے 73 سال ہو گئے ہیں, ایسے لوگ آتے رہے ہیں جو بک جاتے ہیں, اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اور اپنے مغربی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے ہر حکومت کوئی نہ کوئی مذہبی معاملہ چھیڑ دیتی ہے. تو انشاءاللہ جس نے بھی دین کے ساتھ غداری کی ہے, جس نے بھی دین کے ساتھ بے وفائی کی ہے, اس کا نام بھی گندا ہوا ہے, اس کا کردار بھی گندا ہوا ہے, اور رہتی دنیا تک اس کا نام گالی بن جاتا ہے. اور اس کی ابتدا یزید سے ہوئی تھی. آج یزید کا نام گالی ہے. یزید بھی حکمران تھا اور اس نے ابتدا کی تھی, اس نے مذہبی معاملات کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی. پھر اس کے بعد اس کے پیشوا, اس کے جو ہے وہ نام لیوا, اس کے جو ہے وہ ماننے والے وہ آتے رہے, شکلیں بدلتی رہی, نام بدلتے رہے, لیکن ان کے کردار یزیدی رہے. جیسے یزید کا کردار گالی بن گیا, یزید کا نام گالی بن گیا, ویسے ہی انشاءاللہ العزیز ان کا نام, ان کا کردار بھی جو ہے وہ گالی بن جائے گا. پیسہ کام نہیں آتا. اور علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑے جنازے حکمرانیوں سے نہیں ہوتے, بڑے جنازے رسول اللہ کی غلامی سے ہوتے ہیں. 3 بار وزیر اعظم بننے والے شخص کی ماں کا جنازہ ہوا, چند بندے تھے. اور ابھی پچھلے دنوں ایک صدر کا جنازہ ہوا, 4 کے 5 بندے تھے. اور وہ صدر وہ تھا, میں نام نہیں لیتا اس غلیظ کا, جس نے غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی پھانسی کے وارنٹ پر دستخط کیے تھے. اس کا جب جنازہ ہوا تو 3 کے 4 لوگ تھے. اور جب حضور علیہ السلام کے دین کے خادم کا جنازہ ہوا تو آپ کے لاہور میں تاریخ نے دیکھا, اور رہتی دنیا تک یہ تاریخ رقم کی جائے گی کہ 1.5 کروڑ لوگوں نے جو ہے وہ جنازہ پڑھا. ایسے لوگ جنہوں نے کبھی نام بھی نہیں لیا تھا, انہوں نے بھی خواہش کی کہ کاش آج ہم جنازے میں شامل ہو جائیں. اور اتنی دور سے لوگوں کو میں نے دیکھا. کیا اللہ رب العزت نے فرمایا, حضور علیہ السلام نے فرمایا, صحیح حدیث ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت سے اس کی لو لگ جاتی ہے, پکی اور سچی غلامی ہو جاتی ہے رسول اللہ کی, فرمایا کہ اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ جبریل فلاں بندے کی میرے ساتھ یاری لگ گئی ہے, فلاں بندے کی میرے ساتھ دوستی لگ گئی ہے. تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, جبریل تو بھی اس سے محبت کر. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں نے اس سے محبت کرنی شروع کر دی, اب کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جبریل سارے آسمان والوں میں اعلان کر دو کہ فلاں بن فلاں فلاں بستی میں رہتا ہے, اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے, جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے, سارے آسمان والوں کے لیے حکم ہے کہ سارے آسمان والے بھی اس سے محبت کریں. حضرت جبریل اعلان کر دیتے ہیں, پھر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اب کیا حکم ہے؟ تو حضرت جبریل کو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جبریل اہل دنیا میں اتر جاؤ, ساری دنیا والوں کے دلوں میں جو ہے اس بندے کی محبت ڈال دو جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ قرآن و سنت میں موجود ہیں. صرف یہی ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اہل پاکستان کو سچا اور نیک حکمران عطا فرمائے, اور ان دین کے دشمنوں سے, دین کے غداروں سے پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے, اور جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں اللہ رب العزت سارے مسلمانوں کی خیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.